اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا اور البتہ تحقیق جئتمونا تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا اکیلے اکیلے کما خلقناکم اول مرہ جیسے ہم نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ وترکتم ما خولناکم اور تم چھوڑ دو گے ما خولناکم جو ہم نے تمہیں نعمتیں دے رکھی تھیں جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وراء ظہورکم تمہاری پشتوں کے پیچھے اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کریمہ میں جو اللہ کے نافرمان ہیں ظلم کرنے والے ہیں بالعموم اور خاص طور پر جو سب سے بڑا ظلم کرنے والے ہیں اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرنے والے تکبر کرنے والے اللہ پر ناحق باتیں کرنے والے لا علمی میں اللہ پر کوئی بات لگانے والے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو خاص طور پر ان لوگوں کے پیچھے ذکر فرمایا ہے اور اللہ نے انہیں ڈرایا ہے ان کی موت کے وقت سے کہ جب مہلت ختم ہو جائے گی تو تب تمہارا بہت برا حال ہوگا بہت بری صورتحال ہوگی فرشتے بہت برے طریقے سے تمہاری جان نکالیں گے اور تمہیں طعن و تشنیع بھی کریں گے زبان سے اور عملاً تمہیں ماریں گے بھی تمہارے چہروں پر تمہاری پشتوں پر اور ساتھ قبر کے عذاب کی اور آخرت کے عذاب کی وعید بھی سنائیں گے تو جب اللہ رب العالمین نے ظالموں کو ڈرایا ہے ان کے انجام سے اصل میں یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزا ہے دنیا کی اصل یہ ہے کہ دارالامتحان ہے دنیا کے اندر لازمی نہیں ہے کہ کسی کو بدلہ ملے کبھی کبھی بدلہ خواہ وہ نیک اعمال کا اچھا ہو خواہ وہ برے اعمال کا برا ہو کبھی کبھی اس بدلے کے بارے میں کچھ نمونہ دنیا میں نظر آ جاتا ہے اور وہ بھی لازمی نہیں ہے یہ ممکن ہے کہ نیک شخص دنیا کے اندر آزمائشوں کا شکار ہو وہ آزمائشیں جو ہیں وہ اس کی درجات کی بلندی کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے ہوں اور ممکن ہے کہ بہت گناہ گار شخص وہ دنیاوی طور پر ظاہراً ہمیں بڑی نعمتوں میں نظر آئے ہم پیچھے پڑ آئے ہیں وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے تاکہ انسان کو ٹھوکر لگے ہی نہ اور انسان اپنی غفلت کی نیند سے جاگے ہی نہ اور اپنی اسی عیش پرستی میں اور اپنی اسی غلط روش میں ہی اللہ سے اس کی ملاقات ہو جائے اور پھر اللہ اسے سخت سزا دے تو دنیا جو ہے یہ در حقیقت دارالامتحان ہے اور دارالجزا آخرت ہے اور میں نے کل ذکر کیا تھا احادیث مبارکہ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے تو گویا کہ موت کے ساتھ ہی قبر برزخ اور پھر آخرت یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ ہی گویا کہ امتحان ختم ہو جاتا ہے موت کے بعد موت کے ساتھ ہی عمل ختم ہو جاتا ہے توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے انسان مرتے دم تک توبہ کر سکتا ہے زندگی کے آخری لمحے تک لیکن جب موت آ جائے یہ انسان کی موت جو ہے وہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی انسان توبہ کر سکتا ہے اور انسان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے انسان جو ہے مرض الموت میں ہو پھر بھی انسان کو لگے کہ اب میں چند دنوں کا یا چند گھنٹوں کا مہمان ہوں پھر بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کو مرض الموت میں اور آخری لمحات میں نصیحت کرنا اور انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا کہ اے چچا اگر آپ کلمہ پڑھ لیں
احاج لک بہا عند اللہ، تو میں اللہ کے ہاں جھگڑا کروں گا، کوئی بات کرنے کے قابل ہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں پیشکش کرنا کلمہ پڑھنے کی، توبہ کرنے کی، اسلام قبول کرنے کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو انہیں اس کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہوتا، وہ ایمان والے ہو جاتے۔ لیکن جب ایک انسان کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جب اس کی جان حلق میں پھنس جاتی ہے، چاہے ابھی اس کی جان پوری طرح نہ بھی نکلی ہو، ایسی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون نے غرق ہوتے وقت، جب وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا تھا، جب وہ جو رستہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بنایا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار اتر گئی اللہ کے حکم سے، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر وہ پوری طرح وہ جو رستہ تھا اس کے درمیان رستے میں وہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ رستہ ختم کر دیا۔ اور پھر جب فرعون غرق ہونے لگا، ابھی وہ زندہ تھا، ابھی اس کی جان نہیں نکلی تھی، تو اس نے توبہ کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جب اسے غرق نے آ لیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس پر ایمان لے آیا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے، اور میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب تم توبہ کر رہے ہو؟ پوری زندگی تم نافرمانی کرتے رہے، پوری زندگی تو فساد کرتا رہا، اب جب تیری جان نکل رہی ہے تو اب تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اسے پتہ لگتا ہے جب انسان کی جان نکلنا شروع ہو جائے، جب انسان موت کے عمل میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اس وقت چاہے ابھی زندگی کی رمق موجود بھی ہو تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ تو یہ موت کے ساتھ ہی توبہ کی اور عمل کی ابتلا کی جو گھڑی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان جتنی مرضی دہائیاں دے، جتنا مرضی پچھتاوا کرے، دنیا کے اندر تو پچھتاوا بھی وہ توبہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الندم توبہ، انسان پچھتاتا ہے اپنی غلطی پر، اپنے ظلم پر، اپنے گناہوں پر، پچھتاوا بھی توبہ ہوتی ہے۔ لیکن مرتے وقت پچھتاوا، جب فرشتے جو ہیں وہ پٹائی کر رہے ہوں اور عذاب کی وعیدیں سنا رہے ہوں، اس وقت ہر شخص پچھتاتا ہے۔ وہ پچھتاوا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ قبر میں، آخرت میں ہر شخص پچھتائے گا، بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، دہائیاں دے گا، ایمان کی بات کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کے بارے میں، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اور وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 84۔ یعنی رسولوں کی زندگی میں تو، یا داعی حضرات کی زندگی میں تو، جب داعی حضرات رسولوں نے روشن نشانیاں پیش کی، دلائل پیش کیے، اس وقت تو یہ ایمان نہ لائے رسولوں پر۔ اس وقت تو جو ان کے پاس علم تھا، دنیاوی علم، یا اللہ نے یہاں علم کو طنزاً استعمال کیا ہے، تو یہ اس علم پر ہی فخر کرتے رہے جو ان کے پاس دنیاوی علم تھا، اور یہ رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا عذاب کا وعدہ بالکل سچا ہے، لیکن وہ آتا اللہ کی مرضی سے ہے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو وہ اس وقت کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لے آئے جو اکیلا ہے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم جو شرک کرتے رہے اپنی زندگی میں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا،
جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں اس وقت انہیں ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ تو جب عذاب آ جائے، جب جان نکلنے لگے، اس وقت پھر عذاب فائدہ نہیں دیتا۔ تو ہر شخص جو ہے وہ مرتے وقت اور قبر میں اور آخرت میں توبہ کرے گا، ہر ظالم شخص، لیکن وہ توبہ فائدہ نہیں دے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت بھی توبہ کرے گا کافر، لیکن اسے اس کی توبہ فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ موت کا ذکر کیا، قبر کا ذکر کیا، علماء کرام کا کہنا یہ ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے خاص طور پر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے کسی انسان کو تو گویا کہ انسان کی صحیح آنکھ کھلتی ہی تب ہے جب کسی انسان کو موت آتی ہے۔ موت سے پہلے ایک مسلمان کا تو مسلمان غیبی طور پر اللہ کے وعدوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی کا یہی مطلب ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک مسلمان تو غیبی طور پر ایمان رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے تو ایک مسلمان کو جب فرشتے سلام کرتے ہیں اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کی روح قبض کرتے ہیں، اسے خوشخبریاں سناتے ہیں، تو پھر ایک مسلمان کو اس وقت پکا یقین ہو جاتا ہے۔ یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے، پہلے غیبی طور پر ہوتا ہے، اب گویا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا ہے معاملات۔ یہی معاملہ قبر کے اندر، یہی معاملہ جو ہے وہ میدان محشر میں۔ اور ایک کافر جیسے ہی اس کی موت کا عمل شروع ہوتا ہے تو ویسے ہی حقیقی طور پر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اسے ساری سچائی، ساری حقیقت باقاعدہ وہ دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اب سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس وقت وہ دعائیاں دیتا ہے، اس وقت وہ توبہ کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اب وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی صحیح آنکھ کھلتی ہے، اس سے پہلے انسان جو ہے خاص طور پہ ظالم لوگ وہ غفلت کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی موت کی منظر کشی کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کے بعد قبر میں اور میدان محشر میں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خطرناک جو مناظر ہیں، خطرناک جو مواقع ہیں، اللہ ان کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور البتہ تحقیق تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ یعنی انسان جب مرتا ہے تو انسان اکیلا مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو اکیلا قبر میں جاتا ہے، اس کا کوئی وہاں مددگار، کوئی دوست، کوئی سفارشی، کوئی اس کا آوان اور انصار، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ قبر میں اور نہ میدان محشر میں کوئی انسان کا مددگار ہوگا۔ ایک کافر شخص، ایک اللہ کا نافرمان تو قیامت کے دن بھاگے گا اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے۔ وہ تو چاہے گا کاش کہ میں اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے دوست احباب، بلکہ پوری دنیا میں فدیے میں دے کر اپنی جان بچا لوں، جس طرح سورہ معارج میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تو انسان کو نہ قبر میں، نہ میدان محشر میں، آخرت میں کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے گی، اور انسان اکیلا ہوگا۔ تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کی۔ جیسے انسان پیدا اکیلے ہوتا ہے اسی طرح انسان مرتا بھی اکیلے ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو مغالطہ ہوتا ہے جب انسان اپنے ساتھ بہت سارے لوگ دیکھتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے موجود ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی موجود ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ انسان بڑا ہوتا ہے تو انسان یہ دنیا میں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے، اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے لوگوں کی وجہ سے
جن کے ساتھ وہ رہتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میرا جتھا بڑا مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے انسان کا کہ جتھا نہ انسان کو قبر میں کام آئے گا، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ جس طرح تم اکیلے پیدا ہوئے ہو، تم ہمارے پاس واپس بھی اکیلے ہی آؤ گے۔ اگر کوئی شخص جڑواں بھی پیدا ہو جائے، ٹوئنز بھی پیدا ہو جائے، تو وہ شخص بھی میڈیکل سائنس کے مطابق جڑواں بچے بھی وہ الگ الگ جھیلی میں ہوتے ہیں، پیدائش ان کے اکیلے اکیلے ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسان پیدا اکیلے ہوتا ہے، اور جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو چاہے وہ ارب پتی ماں باپ کے گھر پیدا ہو، سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہو، جب پیدا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک انسان اکیلا فوت ہو یا ہزاروں لوگوں کے ساتھ فوت ہو، ولیعذ باللہ، کوئی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی لوگ اکٹھے فوت ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر لوگوں کو اکٹھے دفنا بھی دیا جائے، اجتماعی قبر بھی بنا دی جائے، ہر انسان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا معاملہ جو برزخی معاملہ ہے، جو سوال و جواب ہیں قبر کے، جو مرتے وقت کے معاملات ہیں، فرشتوں کا روح قبض کرنا، قبر کے معاملات، آخری معاملات، اس سارے کے سارے ہر انسان کے اکیلے ہوتے ہیں۔ وہاں انسان اکیلا ہوگا، وہاں انسان کے کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نہ دنیا کا مال ہے، نہ دنیا کا اقتدار ہے، نہ انسان کی کوئی صلاحیت ہے، نہ انسان کا جتھا اور انسان کے ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اس وقت اگر کوئی چیز انسان کے کام آئے گی تو وہ انسان کے اعمال ہیں۔ صرف انسان کے اعمال انسان کے کام آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کے کام نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ موضوع کئی جگہ بیان کیا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس یہ صفوں کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرمائیں گے تم تو ہمارے پاس ایسے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی موعد مقرر ہی نہیں کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ پیدا ہی نہیں کریں گے۔ تم تو بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ آج تم اللہ کے سامنے موجود ہو میدان محشر میں، اور تم اس طرح آئے ہو اللہ کے حضور جس طرح تم پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے اندر انسان اکیلا پیدا ہوتا ہے، خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اور یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان کے سارا مال و دولت، سارا اقتدار، ساری صلاحیتیں، سارے اعوان انصار وہ دنیا کے اندر رہ جاتے ہیں۔ تو انسان کو اگر کوئی چیز فائدہ دے گی، اور اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت چاہے وہ ارب پتی ماں باپ کے گھر پیدا ہو، بادشاہ کے گھر پیدا ہو، ننگا پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے جیسے مرضی گھرانے میں پیدا ہو، غریب گھرانے میں یا مالدار گھرانے میں، بغیر پاؤں میں جوتے کے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے نہ جسم پہ کوئی کپڑا ہوتا ہے، نہ پاؤں میں اس کے جوتے ہوتے ہیں، نہ اس کے ختنہ ہوا ہوتا ہے، وہ جردن مردن پیدا ہوتا ہے۔ تو جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے پہلی مرتبہ، قیامت کے دن اسی طرح اللہ کے حضور پیش ہوگا، اکیلا ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، کوئی اس کے اعوان و انصار نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے تو کوئی اس کا سفارشی بھی نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے حضور جب پیش ہوگا قیامت کے دن تو وہ بغیر لباس کے، بغیر جوتوں کے، بغیر ختنہ کیے اس طرح پیش ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ مرد عورت سب میدان معاشر میں موجود ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں، بہت ہولناک معاملہ ہے۔ بہرحال قرآن کریم بار بار آخرت کی یاد دلاتا ہے، اخروی زندگی جو اصل زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ انسان اسے یاد رکھے، اور انسان اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، قبر کے اندر بھی سوال و جواب ہونے ہیں، انسان اس کی تیاری کرے دنیا کے اندر، اور انسان دنیا غفلت کے اندر نہ گزارے۔ انسان کو مغالطہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر اگر مجھے میرے گناہوں کے باوجود اگر نعمتیں ملتی رہیں، یہ اللہ رب العالمین کا حلم تھا،
یہ اللہ رب العالمین کی رحمت تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ایک کافر کے لیے دنیا میں تو ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت کا کچھ حصہ کافر بھی لے سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے، لیکن ان قریب ابھی تو میری رحمت ہر شے کو اپنی وسعت میں لیا ہے، مسلمان کو بھی کافر کو بھی دنیا میں، لیکن ان قریب ایک وقت آنے والا ہے میں اس رحمت کو خاص کر دوں گا، مخصوص کر دوں گا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے مزید صفات ہیں جو رسول نبی امی پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ اللہ کی رحمت آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگی، وکان بالمؤمنین رحیما۔ تو انسان کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ کئی کفار کو یہ مغالطہ ہوا کہ آخرت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو دنیا میں بڑا مال ہے ہمارے پاس، جب دنیا میں بڑا مال ہے تو آخرت میں کیوں نہیں ہوگا؟ سورہ مریم میں اللہ نے کفار کا یہ اعتراض بھی ذکر کیا ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی مجھے مال بھی ملے گا، مجھے اولاد بھی ملے گی جس نے دنیا میں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غضب میں فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے، اللہ نے اسے نوازنا ہی نوازنا ہے، کیا اس نے اللہ سے عہد لے لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو بکواس کر رہا ہے کہ آخرت میں بھی میں بڑی نعمتوں میں ہوں گا اگر آخرت ہوئی، ہم نے یہ لکھ لیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ ہم نے اس جملے کو لکھ لیا ہے، اس کی سزا اسے آخرت میں ہی ملے گی۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ تو بہرحال یہ حقیقت اللہ رب العالمین ان آیات میں واضح فرما رہے ہیں، تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ دو گے جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی، یعنی دنیا میں، اور اللہ نے دنیا میں نعمتیں مسلمانوں کو بھی دی ہیں، کافروں کو بھی دی ہیں، تو یہ نعمتیں تم پیچھے چھوڑاؤ گے، اب تمہارے پاس صرف تمہارے اعمال ہوں گے، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ سکندر اعظم جب فوت ہوا تو مرتے وقت تو ہر انسان کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، تو اس نے وصیت کی مرتے وقت کہ مجھے دفناتے وقت میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ لوگ مجھے سکندر اعظم کہتے ہیں، میں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، لیکن میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو میں بھی دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو انسان کو مرتے وقت آخرت میں کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی سوائے انسان کے اعمال کی، تو انسان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان نیک اعمال کر لے، دنیا کے اندر غفلت کی نیند سے جاگ جائے، ورنہ تباہی ہی تباہی ہے، والعیاذ باللہ۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اللہ فرماتے ہیں اچھا اس سے پہلے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جئتمونا، تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا، اکیلے۔ مستقبل کا میں معنی کر رہا ہوں، حالانکہ یہ صیغہ ماضی کا، جئتمونا، یہ جئتم، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم فعل ماضی، لفظی مطلب اس کا ہونا چاہیے تم آئے ہمارے پاس۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، میں نے ترجمہ کیا تم چھوڑ دو گے جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی دنیا میں، یعنی وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ میں نے ترجمہ مستقبل میں کیا ہے، حالانکہ وَتَرَكْتُم یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو فعل ماضی کے اندر ماضی کا معنی ہوتا ہے، ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے لفظی کہ تم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ آخرت یعنی مستقبل کے لیے، قیامت کے لیے اللہ رب العالمین ماضی کے صیغے لاتے ہیں، حالانکہ ماضی کا صیغہ تو گزشتہ دور میں جو ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے، تو مستقبل کے لیے، آخرت کے لیے، جنت جہنم کے لیے
ماضی کے صیغے کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، حالانکہ صیغہ ماضی کا ہے، ترجمہ ہونا چاہیے جب آسمان پھٹ گیا۔ اذا السماء انشقت، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ واذا النجوم انکدرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے، ہم معنی کرتے ہیں مستقبل میں، حالانکہ معنی یہ ہے جب ستارے جھڑ گئے۔ یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے، آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے، مستقبل کے لیے مضارع جو حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغے لاتے ہیں۔ در حقیقت ماضی وہ یقینی شے ہوتی ہے۔ ویسے تو مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ہر بات ایسے یقینی ہے، چاہے وہ مستقبل کی بات ہو، مستقبل کے وعدے ہوں، وہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے وہ گزری ہوئی بات یقینی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال دنیا میں عام لوگوں کی، اگر ایک شخص کہ میں کل یہ کام کروں گا، ضروری نہیں وہ یہ کام کر سکے یا نہ کر سکے، کیونکہ انسان کے پاس اتنی پاور، اتنا اختیار نہیں ہے کہ اس کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہو۔ اسے نہیں پتہ کہ کل کیا ہونا ہے۔ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کل اگر میں زندہ رہا، اگر حالات نے ساتھ دیا تو میں یہ کام کروں گا۔ ضروری نہیں انسان اگر دعویٰ کرے میں کل یہ کام کروں گا تو کل یہ کام کر سکے۔ تو مستقبل کبھی بھی یقینی نہیں ہوتا، چاہے ایک انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ماضی میں جو کام ہو چکا ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عام طور پر مستقبل کے لیے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے ماضی کے صیغے استعمال کرتے ہیں، صرف یعنی یقین دلانے کے لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دے رہے ہیں آخرت کے بارے میں، آخرت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ واقعات مستقبل میں، مضارع میں ہونے چاہیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ماضی کے صیغے سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسے تم ان کو سمجھو جیسے یہ ہو چکے ہیں، یہ اتنے یقینی ہیں جیسے یہ ہو چکے ہیں۔ گویا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ کا لفظی مطلب ہے تم ہمارے پاس آ چکے اکیلے، یعنی ہم مراد ہم اسے مستقبل لیں گے، تم قیامت کے دن ہمارے پاس اکیلے آؤ گے۔ یہ قیامت کے دن ہر شخص کا اللہ کے حضور جو قبر میں اکیلے پیش ہونا، یہ اتنا یقینی ہے جیسے کہ یہ ہو چکا ہے۔ یہ علماء توجیہ کرتے ہیں قرآن کریم میں جو قیامت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم معنی مستقبل کا ہی کریں گے بامحاورہ طور پر، تو وہ ماضی کے صیغے اصل میں اپنی بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اپنی بات پہ زور پیدا کرنے کے لیے، ویسے تو اللہ رب العالمین کو نہ قسم کھانے کی ضرورت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو یقین پیدا کرنے کے لیے ماضی کے صیغے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ہر بات سچی ہوتی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا ایک اعتقاد ہے اور یقین ہے۔ کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بات میں بھی شک و شبہ کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور نہیں ہم دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی، شفیع کی جمع شفعاء، اور نہیں ہم دیکھ رہے تمہارے ساتھ۔ اللہ فرمائیں گے جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے قیامت کے دن، اللہ فرمائیں گے کہ ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی، وہ لوگ کہ تم گمان کرتے تھے، انہم فیکم شرکا، کہ بے شک وہ تمہارے بارے میں شریک ہیں۔ تم دنیا میں تم نے بہت سے شریک بنا رکھے تھے اللہ کے بالمقابل، تم انہیں حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ وہ دنیا میں بھی ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور تم سمجھتے تھے وہ آخرت اگر ہوئی تو وہ آخرت میں بھی ہمیں نفع نقصان دے سکیں گے، اگر اللہ غضبناک ہوئے آخرت میں، اگر آخرت ہوئی اور اللہ غضبناک ہوئے تو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، نذر و نیاز دیتے ہیں انہیں، ان کے لیے ذبح کرتے ہیں، وہ سارے کام جو اللہ کے لیے کرنے چاہیے۔ مشرکین وہ کام اللہ کے علاوہ اپنے شریکوں کے لیے بھی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس لیے یہ سارے کام کرتے تھے کہ یہ تمہارے شریک ہیں، کہیں مشکل ہو دنیا میں یا اگر آخرت قائم ہوئی تمہارے نزدیک آخرت میں تو تمہیں تمہارے شریک بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ کہاں ہیں تمہارے سفارشی، ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے، تمہارے سفارشی نظر نہیں آ رہے جن کو تم نے شریک بنا رکھا تھا، تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ تمہارے مددگار ہیں، آج وہ کدھر ہیں؟ قرآن کریم کی دیگر آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، قیامت کے دن اللہ پکاریں گے، آواز لگائیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، یعنی کہاں ہیں وہ لوگ جن کو مشرکین نے اللہ کا شریک بنایا تھا۔ کوئی جواب نہیں دے سکے گا قیامت کے دن۔
قیامت کے دن سارے سہارے ہوا ہو جائیں گے۔ بلکہ اللہ نے تو فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ شرک اور یہ جو دنیا میں ہم سہارے بنا لیتے ہیں آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جو سارے سہارے بنائے جاتے ہیں شرک کر کے، شریک بنا کر، ان پر سہارا کرنا، ان پر اعتماد کرنا ایسے ہے جیسے کوئی مکڑی کا گھر بنا کر مکڑی کے گھر پر اعتماد کرے کہ مکڑی کا گھر اسے دشمن سے بچا سکے گا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے ہیں، ان کی مثال ایسے جیسے مکڑی کے گھر کی مثال جو گھر بنائے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور، سب سے ہلکا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس بات کو سمجھ لیں۔ تو یہ جو شرک کا سہارا ہے، اللہ کے علاوہ شریکوں کا سہارا ہے، چاہے وہ برے لوگ ہوں شریک جن کو بنایا گیا ہے، چاہے وہ نیک لوگ ہوں جن کو شریک بنایا گیا ہے۔ نیک لوگ جتنے بھی نیک کیوں نہ ہوں ان میں خدائی اختیارات نہیں ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں خدائی اختیارات کے مطابق لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے سفارشی جن کو تم شریک خیال کرتے تھے؟ لقد تقطع بینکم، البتہ تحقیق کٹ چکا ہے تمہارے درمیان، تمہارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ کون سے تعلقات؟ یعنی وہ جو ایک مشرک اور اس نے اپنا شریک بنا رکھا تھا اللہ کے بالمقابل۔ تو قیامت کے دن دنیا میں تو مشرک اپنے شریک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بیان کرتا ہے، اور وہ اپنے شریک سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کا اپنے شریک سے اتنا تعلق ہوتا ہے کہ اتنی محبت تو وہ اللہ سے بھی نہیں کرتا۔ دیکھیے انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے خالق سے ہونی چاہیے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو مشرک ہیں، اللہ معاف کرے شیطان نے انہیں اس طرح گمراہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے مشرک اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتا، بلکہ مشرک جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت شریکوں سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا اپنے شریکوں کے ساتھ جتنا بھی تعلق ہو دنیا کے اندر، موت کے وقت، قبر میں، آخرت میں، یہ سارے واسطے، یہ سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، یہ سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وضل عنکم، اور گم ہو جائے گا تم سے ما کنتم تزعمون، جو تم گمان کیا کرتے تھے، جو تم جھوٹی سی سچی باتیں گمان کرتے تھے، یہ جو تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ نے ہی ان لوگوں کو پاور دے رکھی ہے، اللہ نے ہی انہیں اختیار دے رکھا ہے، یہ بڑی کرنی والے ہیں، یہ حاجت روائی کرنے والے، مشکل کشائی کرنے والے ہیں، یہ غیب جاننے والے ہیں، یہ ہمیں مشکلات سے بچانے والے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو مشکلات سے نہیں بچا سکتے تھے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے، وہ تمہاری مدد کیا خواہ کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے تعلق مشرک اور اس کے شریک کے ٹوٹ جائیں گے۔ دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب برات کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی جن کو شریک بنایا گیا تھا اللہ کے علاوہ۔ مثلا عیسائی حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ اور اپنے درمیان واسطہ مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کی پیروی کی گئی تھی وہ برات کا اظہار کر دیں گے اپنے مشرکوں سے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب جن کی پیروی کی گئی تھی جب وہ برات کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے اس وقت، یہ شریک اور مشرک کا تعلق بھی ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح باقی رشتہ داریاں دنیا کی وہ قیامت کے دن ہوا ہو جائیں گی، اس طرح یہ مشرک اور شریک کا تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ مشرک جو اپنے شریک سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، تو وہ محبت بھی ختم ہو جائے گی قیامت کے دن۔ بلکہ جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کو معبود بنایا گیا تھا اللہ کے علاوہ، وہ دشمن بن جائیں گے مشرکوں کی، اور مشرک اپنے شریکوں کے دشمن بن جائیں گے۔ بلکہ قیامت کے دن کہیں گے مشرک لوگ
وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، مشرک لوگ جنہوں نے کچھ لوگوں کی ذات میں، کچھ نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک بنایا تھا، جب وہ دیکھیں گے قیامت کے دن کہ ہم تو دنیا میں ان کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے رہے، ہم تو دنیا میں ان کی عبادتیں کرتے رہے، ہم ان کے نام کی نظر و نیاز لیتے رہے، ان کے لیے ذبح کرتے رہے، ان سے دعائیں مانگتے رہے، ان سے اتنی محبت کرتے رہے، اب قیامت کے دن انہوں نے ہمیں ہری جھنڈی دکھا دی ہے، انہوں نے برات کا اظہار کر دیا ہے ہم سے، تو جب وہ یہ دیکھیں گے وہ کہیں گے کاش کہ دوبارہ دنیا میں ایک دفعہ جانا ہو، ہم تمہارے ساتھ اسی طرح برات کا اظہار کریں جس طرح تم ہمارے ساتھ برات کا اظہار کر رہے ہو آخرت میں۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ اسی طرح ان کو قیامت کے دن ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائیں گے، وما هم بخارجين من النار، اور وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ ایک مشرک شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق، پھاڑنے والا ہے، الحب، دانے کا، والنوى، اور گٹھلی کا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرتیں بیان فرما رہے ہیں، اپنی عظمت، اپنی شان بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ جب یہ اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان جب یہ ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ اپنی شان قرآن کریم میں جگہ جگہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا مین موضوع، ایک بڑا موضوع، اللہ رب العالمین کی شان بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بیان کرنا، اللہ کی قوت بیان کرنا، اللہ کے بڑے بڑے کارنامے بیان کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا، یہ قرآن کریم کا ایک مین موضوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والے ہیں دانے کو بھی اور گٹھلی کو بھی، حب دانہ اور النوى گٹھلی، گٹھلی جس سے پھل وغیرہ، کھجور اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور دانہ جس سے سبزی وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز کی بنیاد یا دانہ ہے، پھلوں، سبزیوں وغیرہ کی، فصلوں کی، یا گٹھلی ہے۔ تو اس دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھاڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ان کو پھاڑتے ہیں اور ان میں سے پھر سبزیاں اور پھل اور باغات اور فصلیں لہلہاتی وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ان دانوں اور گٹھلیوں سے یہ فصلیں نکالنے والا، یہ پھل نکالنے والا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، اللہ یہ ہوتا ہے، معبود حقیقی اسے کہتے ہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، بس کہاں تم بہکائے جاتے ہو؟ یعنی تم نے اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو، ٹھیک ہے وہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے اپنی مخلوق کے اندر، انسانوں کے اندر، لیکن اللہ نے ان کو جتنا مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو جتنی عزت، جتنے درجات دیے ہیں، ان درجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ مخلوق سے نکل کر خالق بن گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان سے نکل کر ان میں کوئی خدائی صفات آ گئی ہیں، وہ اللہ بن گئے ہیں یا اللہ کے بیٹے بن گئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ بڑا مقام ہے، لیکن اس بڑے مقام کے باوجود ہیں مخلوق ہی، ان کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں، وہ اللہ کے شریک نہیں بن سکتے کبھی بھی، اور نہ کبھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ تو گمراہ لوگ، مشرک لوگ ان کی ذات میں غلو کر کے ان کے بارے میں یہ دعوے کرتے ہیں، کبھی کسی نبی نے، کسی ولی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی کسی نبی نے، کبھی کسی رسول نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ہر رسول کا دعویٰ یہی رہا ہے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے بن جاؤ۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ ان نبیوں کا، ان رسولوں کا، نیک لوگوں کا ہمیشہ یہی موقف ہوتا ہے،
ہمیشہ یہی قول، یہی دعوت ہوتی ہے، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ شیطان گمراہوں کو تو جو اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے ان کو تو سرکشی کی بنا پر گمراہ کر دیتا ہے، اور جو کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے انہی کے انداز میں کہ نیک لوگ جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کے اندر ان نیک لوگوں کی محبت میں غلو پیدا کر دیتا ہے، اتنا غلو پیدا کر دیتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بہت مخلوق میں سے بہت نیک سمجھنے کی بجائے وہ اتنا نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان میں خدائی صفات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ اور ان سے پہلے قومیں، ان کی گمراہی کی بڑی وجہ یہ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل کتاب کو اور ان کے واسطے سے ہمیں اللہ رب العالمین نے غلو سے منع فرمایا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر ناحق کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، عیسی بن مریم وہ نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا علیہ السلام، وروح من اللہ کی طرف سے روح تھے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کو اللہ مانو، رسولوں کو رسول مانو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، بعض آ جاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ کی اولاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ معبود حقیقی وہ ہو سکتا ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑے، جو فصلیں پیدا کرے، جو پھل پیدا کرے، جو زندہ سے مردہ کو نکالے، جو مردہ سے زندہ کو نکالے، اللہ تو اسے کہتے ہیں معبود حقیقی۔ تو یہ ہوتا ہے معبود حقیقی کی یہ صفات ہوتی ہیں، یہ حاجت روا مشکل کشا ہوتا ہے۔ تم اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں بہکائے گئے ہو کہ تم نے اللہ کی ہی مخلوق کو، جو اللہ کے انتہائی عاجز بندے ہیں، چاہے وہ کتنے نیک کیوں نہ ہوں، ان کا دعویٰ اللہ کی بندگی کا ہے، ان کی انسانوں کے اندر سب سے نیک وہ ہے جو جتنا بڑا عاجز ہے اللہ کے سامنے، جو اللہ کے جتنی بڑی بندگی کرنے والا ہے وہ اتنا بڑا نیک ہے، وہ اتنا اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے مخلوق میں۔ لیکن عظمت بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا بن جائے، اللہ کا بیٹا بن جائے۔ معبود حقیقی وہ یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کر کے، اپنی شان بیان کر کے یہ بتاتے ہیں اگر تو یہ کام جن کو تم نے معبود بنایا وہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ معبود حقیقی بننے کے لائق ہیں، لیکن یہ کام تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی بارشیں برسا سکتا ہے، نہ کوئی زمین کو مردہ سے زندہ کر سکتا ہے، نہ کوئی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے کچھ فصلیں اور پھل نکال سکتا ہے، کوئی کسی کو پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنا تو دور کی بات، کوئی مکھی اور مچھر کو پیدا نہیں کر سکتا۔ مکھی اور مچھر کو پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر یہ مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے جائے تو کوئی اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں چھین سکتا۔ یہ اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں تم بہکائے جاتے ہو، تُؤْفَكُونَ بہکائے جاتے ہو تم، انا پس کہاں، تُؤْفَكُونَ تم بہکائے جاتے ہو، تم کہاں بہک گئے ہو، تم اپنے عظیم الشان رب کو چھوڑ کر تم کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، کن کو تم نے خدائی صفات دے دی ہیں۔ معبود کون ہوتا ہے، معبود کی صفات سنو۔ بہرحال پیچھے فرمایا کہ معبود وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، اس سے فصلیں اور پھل نکالنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ زندہ کو مردہ سے نکالنے سے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے سے مراد کیا ہے؟ مردہ سے زندہ کو نکالنا، اس کی مثال جیسے یہ دانہ اور گٹھلی یہ بے جان ہوتی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیے کہ اس بے جان چیز سے، اس مردہ سے اللہ تعالیٰ کیسے لہلہاتی پھلوں کے باغ، درخت جن کے اندر ایک مخصوص قسم کی جان ہے، ایک مخصوص قسم کی روح ہے، یہ باقاعدہ بڑھتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کے اندر جان ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے جان سے، دانے سے اور گٹھلی سے جاندار نکالتے ہیں، اور پھر زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں، یعنی پھر دوبارہ ان پھلوں سے
اور ان سبزیوں سے، ان فصلوں سے جو جاندار ہیں ان سے اللہ دوبارہ دانہ اور گٹھلی اللہ نکالتے ہیں. یہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے. تو دیکھیں مردہ سے زندہ کو نکالنے والا اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ سارا سرکل اللہ رب العالمین نے چلایا ہے. یہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اگر انسان یہ کام کرتا ہے، وہ بوائی کرتا ہے اور فصل اگاتا ہے، تو انسان صرف وہ بیج بوتا ہے، محنت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کے اندر روح ڈالنے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے. اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، نہ کوئی عام انسان، نہ کوئی اللہ کا نبی، نہ کوئی اللہ کا ولی، نہ کوئی فرشتہ. صرف اللہ وحدہ لا شریک یہ کام کر سکتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مردہ سے زندہ کو نکالنا اور زندہ سے مردہ کو نکالنا، اس سے مراد کافر کے گھر مسلمان کا پیدا ہو جانا، مسلمان کے گھر کافر کا پیدا ہو جانا. کیونکہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر کافر کو مردہ قرار دیا گیا ہے اور مسلمان کو زندہ قرار دیا گیا ہے. وہ دل جس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کی حرارت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا زندگی سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو مردہ دل ہے. ایسا شخص تو مردہ ہے. اس کی آنکھیں ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے کان ہیں، یہ سن نہیں سکتا، اس کا دل ہے، یہ غور نہیں کر سکتا. یہ تو مردہ لوگوں کے کام ہے. تو کافر مردہ ہوتا ہے، تو مردہ سے زندہ کو نکالنے والا اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر میں مسلمان پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھر کافر پیدا کر دیتے ہیں. بعض مفسرین نے یہ تشریح کی ہے. کبھی شیطانوں کے ہاں نبی پیدا ہو جاتے ہیں، نبیوں کے ہاں کافر اور شیطان پیدا ہو جاتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ کفر کا امام ہے اور بتوں کو بنانے والا ہے، باقاعدہ دعوت دینے والا ہے ان کی طرف، کفر کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے. اللہ نے ان کے گھر سیدنا ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر اور العظم رسول کو پیدا فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے گھر سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان پر ایمان نہیں لایا، ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیا. فالق الاصباح، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کو نکالنے والا ہے، صبح کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے. صبح کو پھاڑنے والا یعنی اندھیرے سے کیسے صبح نکلتی ہے، کیسے پو پھٹتی ہے، یہ ساری کاروائی کرنے والا، یہ عظیم الشان سسٹم بنانے والا اللہ رب العالمین ہے. وجعل اللیل سکنا، اس نے کر دیا ہے رات کو سکون کے لیے. رات میں ہر چیز سکون میں ہوتی ہے، حرکت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو اس سکون سے، اس اندھیرے سے صبح نکالنے والا، صبح کو پھاڑنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. اور پھر صبح کے بعد، دن کے بعد دوبارہ رات لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو رات کو اللہ نے سکون کا باعث بنایا، آرام کا باعث بنایا. تو یہ دن اور رات کو پیدا کرنے والا یہ بھی اللہ رب العالمین ہی ہے. والشمس والقمر، اور سورج و چاند کو بھی، سورج و چاند کو بھی بنانے والا، سورج و چاند کو پیدا کرنے والا. اور بنایا رات کو سکون کے لیے، آرام کے لیے، اور سورج و چاند کو حساب سے. سورج و چاند کو اللہ رب العالمین نے حساب سے بنایا ہے. حساب سے بنایا ہے، سے کیا مراد ہے کہ سورج و چاند ایک مخصوص حساب کے مطابق چلتے ہیں. اللہ نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، اللہ کو پتہ ہے کب سے یہ نظام قائم دائم ہے، کب سے کائنات بنی ہے، کب سے سورج چاند اللہ نے پیدا فرمایا اور کب سے وہ رواں دواں ہیں. اور ان کے چلنے پھرنے میں، ان کے جاری ہونے میں، اور ان کے نکلنے میں اور غروب ہونے میں جو اللہ نے ایک حساب بنایا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا. تو یہ سورج و چاند کو، رات کو سکون کا باعث بنانے والا اور سورج و چاند کو حساب سے بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. بہت دقیق حساب ہے. تو الشمس والقمر حسبانہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے سورج و چاند کو حساب سے بنایا، یعنی یہ ایک مخصوص لگے بندے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، خود بخود نہیں چل رہے، اللہ رب العالمین چلا رہا ہے. ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر دائبین، یہ جو سورج و چاند ہیں یہ مسلسل حرکت میں ہیں اور ایک لگے بندے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، سورہ نحل میں. اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج و چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. ایک تفسیر یہ ہے، ایک دوسری تفسیر بھی ہے، سورج و چاند کو اللہ نے
ایک تو ہے نا حساب سے بنایا، لگے بندے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتا نظام۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، سورج اور چاند حساب کے لیے ہیں۔ سورج سے دن کا حساب ہوتا ہے، دن کی گھڑیاں، اب صبح ہے، اب دوپہر ہو گئی ہے، اور اب سحپہر ہو گئی ہے، اب مغرب ہو گئی ہے، اب عشاء رات ہو گئی ہے۔ یہ جو ایک دن کے اوقات کا حساب ہے یہ سورج سے ہوتا ہے۔ چاند سے رات کا حساب ہوتا ہے، اور رات کے پہروں کا، اور چاند سے مہینوں کا حساب ہوتا ہے۔ پہلی رات کا چاند، 14ویں کا چاند، اور پھر یہ آخری راتوں کا چاند ہے، چاند پھر ختم ہو جاتا ہے، کئی راتیں نہیں نکلتا، پھر دوبارہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سورج اور چاند، تو دو تفسیریں ہوئیں، ایک سورج اور چاند کو اللہ نے حساب سے بنایا، حساب سے چل رہے ہیں، اور ایک تفسیر ہے سورج اور چاند کو اللہ نے حساب کے لیے بنایا ہے۔ ان سے لوگ حساب کرتے ہیں، دن رات کا حساب، مہینوں، دنوں کا، مہینوں کا حساب، اور اگر حساب بھول جائے تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو ایسا حساب کے لیے بنایا ہے، مہینوں کے حساب کے لیے، اگر ایک انسان تاریخ نہ بھی یاد رکھے، چاند دوبارہ نکلے گا آٹومیٹک دوبارہ تاریخ یاد آ جائے گی کہ آج پہلی تاریخ ہے۔ 14ویں کا چاند گول ہوتا ہے، بالکل پورا ہوتا ہے، تو پتہ لگ جائے گا 14ویں کا چاند ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بہت غالب، بہت جاننے والے رب کا، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے۔ یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ قرآن کریم میں عام طور پر وہاں آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی قدرت، بہت بڑی شان بیان کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا اندازہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ازل سے لگا رکھا تھا۔ دیکھو اس اندازے میں ایک سیکنڈ کا بھی اور ایک ذرہ کا بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے کیسا حساب بنایا۔ اللہ کا اندازہ ایسے ہے کہ کتنی بڑی حقیقت ہے، یہ اللہ کا اندازہ ہے، تقدیر اللہ کا اندازے کو کہتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اسی پر بس کرتا ہوں، ورنہ میرا دل تھا کہ میں، اللہ نے سورج چاند کو حساب سے بنایا ہے، ایک حساب کے مطابق، اور سورج چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے، اس سلسلے میں مطالعے کی بات کروں سورج اور چاند کی، اور یہ جو مطالعے کا فرق ہوتا ہے، اس سورج کے مطالعے کا فرق ہوتا ہے، چاند کے مطالعے کا فرق ہوتا ہے مختلف علاقوں میں اس سلسلے میں بات کروں، اور یہ جو مطالعے کے فرق کی وجہ سے تاریخیں چینج ہوتی ہیں، قمری تاریخ کی، اور اس کی وجہ سے رمضان چینج ہوتا ہے، عیدیں مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہیں، اور حج اور یہ محرم، تو میرا دل تھا اس پہ بات کروں، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ موقع ملا کل یا آئندہ اس طرح کی آیت آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا۔ آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔